کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری گزارش یہ بھی ہے کہ رشتہ نازک ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط بہت کرنی ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ سب سے جو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے وہ بے وفائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بے وفائی۔ شوہر کو چاہیے جس کو اللہ نے شوہر بنایا، خامد بنایا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، بیوی کو دھوکہ نہ دے، بیوی کے ساتھ فراڈ نہ کرے، اور بیوی کے علاوہ کسی اور سے چکر نہ چلائے۔ اور بیوی کو چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا خامد بنایا ہے، خامد کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو پھر بیویوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ ایک بیوی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں کیسے اپنے خامد کی خدمت کروں تو اس کا حق ادا ہو جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے خامد کا سارا جسم زخموں سے بھر جائے، زخموں میں پیپ پڑ جائے، وہ تم اپنی زبان کے ساتھ چار چار کے بھی سارے زخم اس کے ختم کرو، صاف کرو، پھر بھی تم اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک حدیث بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ دوزخ میں زیادہ عورتیں جائیں گی۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے پاک نبی عورتیں کیوں جائیں گی؟ کفر کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے زیادہ جائیں گی دوزخ میں؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ، اپنے خامد کی ناشکری ہوں گی۔ ساری زندگی خامد کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جتنا اس کے بس میں، کبھی تھوڑی پھوڑ لگ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے تو کہتی ہیں کبھی زندگی میں ہم نے سکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی زندگی میں کچھ کھایا ہی نہیں، کبھی زندگی میں کچھ پہنا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کا بہت خیال کرنا ہے کہ دونوں آپس میں وفادار رہیں۔ آج کل کا جو جدید زمانہ ہے اور یہ دنیا پوری ہے گلوب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں یہ ٹچ موبائل جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت سارے گھر جو ہے وہ ویران کر دیے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔